السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں کچھ باتیں جو بہت ضروری ہیں جانیں گے، تو اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں۔ دوستو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ جس وقت آپ نے پہلا نکاح فرمایا اس وقت آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور امی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح تقریباً 25 سال تک قائم رہا۔ یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے اور 10 سال نبوت کے بعد حضرت خدیجہ آپ کی رفیق حیات رہیں، یعنی آپ کے ساتھ رہیں۔ 10 سال کے بعد حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلی گئیں، آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال سن 10 نبوی میں ہوا۔ نبوت یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت مدبرہ اور بہت مخلصہ اور بہت زیادہ سمجھدار خاتون تھی، بہت فرما بردار خاتون تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال سے بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، اور اس حادثے سے پہلے ایک حادثہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا تھا، وہ تھا حضرت ابو طالب یعنی پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال۔ یہ دونوں بڑے شخصیات کا اچانک انتقال پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا تکلیف دہ ثابت ہوا، آپ کو اس سے بڑا رنج ہوا۔ اس لیے اس پورے سال کا نام سن 10 نبوی، اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا، غم کا سال۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے کے بعد صحابہ کرام بھی غمگین تھے۔ صحابہ کرام آپ کو غمزدہ دیکھ کر بڑے پریشان ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے مشورے دیتے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پاس آ کر آپ سے عرض کیا کہ آپ نکاح فرما لیجئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے تعلق سے گفتگو فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کن سے نکاح کروں؟ حضرت خولہ بنت حکیم نے فرمایا کہ دو لڑکیاں ہیں، ایک بیوہ ہیں اور ایک کنواری ہیں۔ بیوہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور کنواری حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے دوسرا نکاح فرمایا۔ امی جان حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر 60 سال تھی۔ اب اندازہ کریں، یہ بھی بیوہ تھی اور پہلی بھی زوجہ محترمہ بیوہ تھی، وہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک شوہر سے بیوہ تھی۔ آپ نے دوسرا نکاح بھی بیوہ سے فرمایا۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں گھر پر تھیں، ان کی تربیت کا بھی مسئلہ تھا۔ پھر اللہ کا حکم پا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا ارادے کا اظہار کیا۔ پھر حضرت خولہ بنت حکیم، یہ خاتون ہیں، یہ رشتہ لے کر حضرت ابوبکر کے پاس گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تعلق سے بات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات گفتگو سنی تو ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، سب سے پہلے کہ واللہ محمد تو میرے بھائی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، اور عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے، تو یہ بات لے کر کہ اس کی وجہ یہ تھی دوستو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا تھا۔ جب یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا ابوبکر میرے دینی بھائی ہیں، اور اس طرح کے بھائیوں میں رشتہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر بھی چاہتے تھے اپنی بیٹی کو دینا کہ میرے اس مقدر رشتے سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہوگا، اتنا مقدس رشتہ مجھے مل جائے اور اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوبی کی بات ہوگی۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشکال پیش کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پھر اس طریقے سے بات بڑھی۔ پھر ایک اور بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھٹکتی تھی، وہ دوسری بات یہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھی، یعنی وہاں پہ پہلے ہی رشتہ ہو گیا تھا ایسا،
یعنی نکاح نہیں ہوا تھا، بس منسوخ کر دی گئی تھی کہ ہم دینا لینا. ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی لڑکی پیدا ہو گئی تو لڑکا دیکھ لی اور آپس میں بول دیے کہ میں بیٹی دوں گا، وہ بول دیے کہ تمہاری بیٹی ہمیں کرنا ہے. ایسا ہوتا ہے، کہیں کہیں جگہ پہ ہوتا ہے. ایسی بات ہو گئی تھی، منسوخ ہو گئے تھے. تو حضرت ابوبکر نہیں چاہتے تھے کہ وہ وعدہ خلافی کریں، کیونکہ مومن سب ہو سکتا ہے، مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. بہت سختی سے اس سے روکا گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے، چاہتے تھے کہ توڑ دیں، لیکن خود نہیں بولنا چاہتے تھے، خود وعدہ توڑنا نہیں چاہتے تھے. یہ گئے اور ان سے جبیر بن مطعم سے کہا کہ بھائی تم نے بچپن میں بولا تھا اور اس زمانے میں بولا تھا جب بچی میری پیدا ہوئی تھی میرے گھر، رشتہ منسوخ کیا تھا کہ دینا ہے لینا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. بیوی نے کہا ایک بے دین ہمارے گھر آئے گی اور ہمارے گھر کو بے دین کر دے گی، اس لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ منع کر دو. رشتہ ختم ہو گئی. اس طریقے سے پورے کانٹے ختم ہو گئے. اور پھر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاک باز، انتہائی شرمیلے اور انتہائی مبرک مطہر ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کا نمونہ ہے. آپ پر کوئی ایسا شخص ہی انگلی اٹھا سکتا ہے جو خود بد کردار ہو. جاننے والا، سمجھنے والا اور جس نے تاریخ پڑھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہو، وہ ایسا بول ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ The 100 نامی کتاب نے کیا کیا، 100 دنیا کے مشہور شخصیات کا تذکرہ اس کتاب میں کیا، تو سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. بہت ساری خوبیاں تھی ہمارے نبی میں، تبھی تو اس نے سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. تو عزیز دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا اس طریقے سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. اب یہاں پہ چند پوائنٹ ہیں جو ہم کو سمجھنے ہیں، غور کرنا ہے. بھائی نکاح جو ہوتا ہے یہ بند کمرے میں نہیں ہوتا ہے. نکاح سرعام کیا جاتا ہے، اس کی دعوت کو پھیلایا جاتا ہے، ولیمہ بلا کر لوگوں کو یہ تعارف کروایا جاتا ہے کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے اور یہ دونوں بیوی ہیں، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے اور یہ معاملہ کلیئر رہے. تو یہ نکاح اس معاشرے میں ہو رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا مکہ جان رہا ہے. تو یہ وہ لوگ کیا روکتے نہیں تھے؟ کیا وہ لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے؟ لیکن کہیں تاریخ کی کتابوں میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ کسی نے انگلی اٹھائی ہو. حالانکہ سخت مخالف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت. آپ چونکہ نئے کام کر رہے تھے، بہت سارے مخالف تھے آپ کے، لیکن کسی نے کوئی اس سلسلے میں کوئی بات اور کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ رائج تھا، لوگ کرتے تھے. تو لوگ کرتے تھے. اور ایک بات دیکھو بھائی، بچیوں کے اور بچوں کے بڑے ہونے میں، صحت مند ہونے میں، ان کے طاقتور بننے میں آب و ہوا کا، غذا کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. مکہ ہے، وہاں کی غذا، وہاں کی آب و ہوا بہت گرم ہے، بہت زیادہ وہاں کی غذائیں قوت دینے والی ہیں، بہت زیادہ گرم ہیں. تو بچیاں جلدی قابل ہو جاتی ہیں نکاح کے. اخیر بات، بالکل اس زمانے میں یہ نکاح رائج تھے. تو چند باتیں ہم تاریخ سے نکال کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کئی صحابہ نے اس طریقے کے اس زمانے میں نکاح کیے تھے. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کا دور ہے، بہت سالوں بعد کا دور ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں اور ایک بڑے امام گزرے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ایک لڑکی کا نکاح 9 سال میں ہوا اور اس نے 10 سال کی عمر میں اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، یعنی وہ ماں بنی. یا یہ چیز تھی، وہاں پہ بچیاں بڑی ہو جاتی تھیں اور قابل ہو جاتی تھی ملاپ کے، تو قابل ہو جاتی تھی، نکاح ہو جاتا تھا. جیسے آج آپ ہمارے پیارے ملک بھارت کو دیکھ لیجئے، یہاں پہ قانون اب بنا ہے 21 سال کی ایج میں بچی کو نکاح کرنا ہے. 18 سال کا پہلے تھا، اس سے پہلے نکاح ہوتے تھے، جلدی نکاح بھی ہوتے تھے، ایک رواج تھا. بہت سارے گرو، بہت سارے مذہبی دیوی دیوتاؤں کے بھی نکاح اس طریقے کے ہوئے ہیں. میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، اس میں کوئی قباحت یا برائی نہیں ہے دوستو. تو یہ اعتراض کا کوئی بہانہ نہیں دیتی. اس موقع پر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں کوئی کانٹا پیدا نہ ہو. امید ہے کہ آپ سب نے خوب سمجھ لیا ہوگا اور آپ کے ذہنوں کو ہم نے اللہ کے فضل سے صاف کر دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کامل ایمان والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.